پھر سنا رہا ہوں۔ حسین کون؟ کس سے ہم پوچھیں حسین کون؟ اللہ اکبر۔ ہم بتائیں؟ کسی شاعر سے پوچھیں، کسی خطیب سے پوچھیں، کسی ادیب سے پوچھیں، کسی مورخ سے پوچھیں، کسی محدث سے پوچھیں، کسی فقیہ سے پوچھیں؟ آؤ اس سے پوچھیں جس نے اللہ کو پہچانوایا۔ اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اللہ ہی حقیقت ہے، اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اللہ ہی حقیقت ہے۔ جو اللہ کو پہچانوا سکتا ہے وہ ہر شے کی حقیقت جانتا ہوگا۔ جو اللہ کو پہچانوا سکتا ہے وہ ہر شے کی حقیقت جانتا ہوگا، اور اللہ کو پہچانوانے والے کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نام پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اس کلمے پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، پوری کائنات نے سارے نام مصطفیٰ ہو جائیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے۔ ابو القاسم محمد، ابو الکوثر مصطفیٰ، مصطفیٰ ابو الکوثر، مصطفیٰ ابو الکوثر، ابو الکوثر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اگر نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی تھا جو اللہ کو پہچانوا سکتا؟ یہ مسلمانوں کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہے، یہ کس کی عطا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ حضور نے اللہ کو پہچانوایا، اور آج مسلمان اللہ کا سہارا لے کر رسول کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے۔ احسان فراموشی اور محسن کشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ناشکریوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کفران نعمت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور جو کفران نعمت کرے اسے کافر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ رسول اللہ نے اللہ کو پہچانوایا، اللہ پہچانوانے کا محتاج نہیں تھا، ہم تھے محتاج۔ آپ میرے جملوں کو اس طرح نہ پیش کیجیے گا جیسے آپ کا دل چاہتا ہے، اس طرح پیش کیجیے گا جیسے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نعوذ باللہ کسی کے پہچانوانے کا محتاج نہیں، بے نیاز علی الاطلاق ہے۔ ہم محتاج تھے اللہ کو پہچاننے کے، ہمیں پہچانوایا کس نے؟ محمد نے، اور اب ہم اللہ کا سہارا لے کے محمد کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی کفر ہے، اور سچ پوچھو تو یہی کفر ہے۔
تو جس نے اللہ کو پہچانوایا اسی سے پوچھتے ہیں حسین کون ہے. اور اب وہ حدیث پڑھو جو آپ لاکھوں بار سن چکے ہیں، لیکن فنی اعتبار سے یہ حوالہ ذہن میں رکھیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بزرگان عالم اسلام بالاتفاق وہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیثیں متواتر ہیں، متواتر ایک اصطلاح ہے. اب جو لوگ بالکل مکتبی بحث کرتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسے متواتر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، متواتر بھی کہہ سکتے ہیں. تواتر کے ساتھ نقل ہوئی. تواتر کسے کہتے ہیں؟ فنی اعتبار سے علم درایت و علم حدیث کی جو اصطلاح ہے، مصطلحات الحدیث میں تواتر وہاں ثابت ہوتا ہے. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو اتنی تعداد نے نقل کی ہو، روات کی، راویوں کی، رجال کی اتنی تعداد ہو کہ جن پر کذب کا احتمال بھی نہ ہو سکے اور یقین حاصل ہو جائے کہ یہ کلام رسول کا ہے، شک نہیں، یقین. تواتر کی یہ منزل ہے. یعنی یہ کسی ایک راوی نے نہیں کہا کہ میں نے حضور سے سنا یہ کہتے ہوئے، دو نے نہیں کہا کہ میں نے سنا یہ کہتے ہوئے، صرف تین نے نہیں کہا کہ میں نے سنا یہ کہتے ہوئے. تین یا تین سے کچھ زائد اگر ہر طبقے میں روایت نقل کرنے والے ہوں تو اسے صرف متواتر نہیں کہتے بلکہ حدیث مستفیض کہتے ہیں. تواتر سے کمتر درجہ ہے. تواتر یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ تعداد ہو، صف اول سے لے کر، یعنی براہ راست رسول سے جنہوں نے سنا ان کی تعداد زیادہ ہے، کم نہیں ہے. انہوں نے جن سے نقل کیا ان کی تعداد بھی زیادہ، انہوں نے جن سے نقل کیا، انہوں نے جن سے نقل کیا، یہاں تک کہ ہماری نسل تک اتنی کثیر تعداد ہے کہ قرآن ہاتھ پر لے کر قسم کھایا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ رسول نے کہے.